السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ میں سے ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی دعا مانگتا ہوگا۔ کوئی اپنے کاروبار کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اور کوئی اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اور کوئی اپنے گھر کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھا گھر دے دیجیے۔ کوئی رشتے کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھا رشتہ دے دیجیے۔ معزز خواتین و حضرات، کوئی بھی ضرورت ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، آپ اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی ہے کیونکہ آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا وقت ہے، اگر ہم اس وقت میں اللہ سے دعا کریں گے نا تو ہماری دعا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ لیکن وہ وقت کون سا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جی تو ناظرین، ہم چلتے ہیں وقت کی طرف کہ وہ کون سا ایسا وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، امام بخاری رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ان کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر امام صاحب ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دعا فرمائی، یعنی سوموار کے دن، منگل کے دن اور بدھ کے دن۔ لیکن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے نا تو میں یہ ظہر اور عصر کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے سن لیا کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ بدھ والے دن ظہر سے عصر تک، اس کے درمیان آپ جب بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ ضروری نہیں کہ آپ وضو پہلے بنائیں پھر مسجد میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایسا کریں گے تو اچھا ہے، لیکن آپ چلتے پھرتے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ گھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہاتھوں کو اٹھانا بھی ضروری نہیں، ویسے آپ دعا کر لیں اللہ سے۔ تو یہ دعا آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتا رہتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعا مانگیں ظہر اور عصر کے درمیان لیکن آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ معزز ناظرین، ضروری نہیں کہ ہماری ہر دعا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں۔ بہت اہم بات ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہماری ہر دعا ہی فوری قبول ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی دعا کرتا ہے نا اللہ سے تو اللہ یا تو اس کی دعا فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے کو آنے والی ہوتی ہے، وہ دعا قبول نہیں کرتے لیکن وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں اسے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں اس دعا کو، اور آخرت میں اس دعا کا اجر انسان کو ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی اگر ہماری دعائیں یہاں پر قبول نہ بھی ہوں تو ہمیں اس کا ایوارڈ، اس کا انعام، اس کا اجر آخرت میں جا کر ملے گا، اور وہ دنیا کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔ جب ہمیں ملے گا تو ہم بہت خوش ہوں گے۔
معزز ناظرین، چلیے اب ہم آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ تو معزز ناظرین، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔